جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سارے دن کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں سے دو تین پہ بات کروں گا۔ اس میں سے ایک کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک بڑی اہم چال چل دی ہے سیاسی طور پہ، جس کے جو ہے وہ بڑے دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں پہ، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ گواہی آ گئی ہے، بڑی ایک عالمی سطح کی گواہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے نیریٹو کے حوالے سے کہ ان کو نکالنے میں لوکل پلیئر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئر بھی جو تھے وہ ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو بات آپ سے کریں گے وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن ہو چکا ہے، نئی جو آگے حکمت عملی ہے یا جو بھی آگے گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے چیزیں ہونی ہیں اس کے حوالے سے سیشن جو ہیں وہ بلانا شروع ہو گئے ہیں مختلف صوبائی اسمبلیوں کے۔ پھر قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے بلانے کے لیے بھی ریکوزیشن جمع کروا دی گئی ہے، اور پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ کل اجلاس ہوگا، تو اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ تو ان ساروں پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کانٹینٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے ملتا رہے کہ کس طریقے سے چیزیں جو ہیں ہم مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج اپنے ویلاگ کی طرف۔ تو سب سے پہلی خبر آپ سے یہی شیئر کرنی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک بڑی اہم چال چل دی ہے، اور یہ جو بھی سیناریو بنا ہے 8 فروری کے بعد، اس کو لے کے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے کہ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ اور وہ خط کس بات پہ ہم لکھیں گے؟ وہ ہم خط اس بات پہ لکھیں گے کہ جو بھی پاکستان میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے 2024 کے الیکشن میں، اس کی جو ہے وہ تحقیقات میں جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کریں اور آڈٹ کروائیں اس الیکشن کا، تو اس کے بعد جا کے آئی ایم ایف جو ہے کو ڈیل یا جو بھی ایگریمنٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ وہ کرے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا تھا، تو آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے ناک سے جو ہے وہ نکیریں نکلوائیں اس وقت کے پی ڈی ایم گورنمنٹ سے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ جا کے انہوں نے بیل آؤٹ پیکج اس کا جو ہے وہ منظور کیا۔ اور اس میں بھی آپ کو اگر یاد ہو تو آئی ایم ایف کا جو وفد ہے، ڈیلیگیشن ہے، وہ زمان پاک بھی گیا اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بھی ملا، اور دیگر جو ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان ساروں سے یہ ملا تھا۔ اس کے بعد جا کے کہیں یہ جو اپروو ہوا تھا آئی ایم ایف کا پلان، تو ابھی بھی اگر دیکھیں موجودہ سیناریو میں بھی تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اتنی دھاندلی کے باوجود بھی جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، تو اس کے ساتھ جو دھاندلی اور باقی چیزیں وہ الگ ہیں۔ تو اگر میجورٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے یا میجورٹی کی رائے مختلف ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس سے، تو عالمی ادارے بھی ظاہر اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کو ضرور بغور اس کا جائزہ لیں گے کہ کیونکہ جب بھی یہ پالیسی اس طرح کی بنے گی، پروگرام اپروو ہوگا، اس کو اگر امپلیمنٹ ہوگا تو ظاہر اس کا پھر بیک لیش بھی آنا ہے۔ اور پھر جس طرح کہ یہ آئی ایم ایف ہے، یہ عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں، تو اگر کوئی پروگرام کوئی فائنینسنگ اپروو کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل بھی ہے، کتنا عرصہ یہ نکال بھی سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو بھی یہ معاہدہ کریں گے اس کو کس حد تک جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی ظاہر دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جا کے وہ لون وغیرہ اپروو کرتے ہیں۔ تو پہلا کام، کیونکہ جب بھی گورنمنٹ یہ بنے گی شہباز شریف صاحب کی،
تو پہلا کام جو ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا ہے. معیشت کا برا حال ہے, آپ نے 22 سے 24 ارب ڈالر جو ہے وہ اگلے مالیاتی سال میں دینے ہیں, ادا کرنے ہیں مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا مختلف ممالک کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا معیشت کو ٹھیک کرنا, اور یقینی طور پہ آئی ایم ایف کی ڈیل پہ ہمارے سیاسی اور جو انتظامی معاملات ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ اثرات پڑیں گے. تو پی ٹی آئی نے یہ ایک اہم چال ہے جو چلی ہے, اور دیکھتے ہیں آگے اس پہ جا کے کیا آئی ایم ایف کا سٹانس آتا ہے, پی ٹی آئی کیا لکھتی ہے ان کو. لیکن اس پہ نون لیگ کی طرف سے ضرور جو ہے وہ رد عمل فوری طور پہ آ گیا. طاہر جو کہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے اس بات پہ ضرور زور دیا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کا ایسا خط لکھنا یہ ایک سازش ہے. انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا, اور یہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے, اور ہمیں اس حوالے سے کوئی کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اس پہ موقف آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے اس حوالے سے کیسے بڑھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب یہ بھی بتائیں کہ عمران خان جب سے اقتدار سے نکلے اپریل 2022 سے, تو ان کا ایک نیریٹو تھا, بلکہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ جلسے جلوس انہوں نے شروع کر دیے تھے, اور وہ ایک نیریٹو بنا رہے تھے کہ میری گورنمنٹ کو گرانے میں جو ہے وہ بین الاقوامی اور جو لوکل پلیئر ہیں ان کا ہاتھ تھا, اور لوکل پلیئر نے جو ہے وہ بین الاقوامی پلیئروں کے کہنے پہ جو ہے وہ میری گورنمنٹ کے خلاف سازش کی اور مجھے گرایا ہے. اس وقت کے حالات اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان جب رشیا کے دورے پہ گئے, اور اسی دن رشیا نے جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کر دیا, اور امریکہ میں ایک سفیر نے, امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایک سینئر اہلکار نے پاکستان کے ہائی کمشنر جو اس وقت تھے واشنگٹن میں, اسد مجید, ان کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا تھا کہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ بڑی ناخوش ہے عمران خان کے روس کے دورے پہ, اور خاص کر کے اس وقت جب وہ یوکرین پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ناگوار جو ہے وہ بات گزری ہے یہاں واشنگٹن میں, تو یہ کنسرن ہمارا وہاں پہ پہنچا دیں. تو یہ وہ سارے حالات و واقعات ہیں, اور وہی بعد میں پھر سائفر بنا, پھر سائفر کیس بنا, اور پھر اسی میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کنوکشن بھی ہوئی. لیکن خان صاحب ظاہر ہے اس بات کو, اس سائفر کو لے کے یا اس کمیونیکیشن کو لے کے جو اسلام آباد کو کی گئی تھی, اس پہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ جو ہے وہ میری حکومت گرائی ہے, میری حکومت کے خلاف سازش کی ہے. تو اس کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ انڈورسمنٹ بنیادی طور پہ آ گئی ہے, اور یہ انڈورسمنٹ جو ہے وہ کسی اور ملک سے نہیں بلکہ روس کی طرف سے آئی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہے. ریجنل معاملات کو اگر آپ بغور دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اصل میں ہوا کچھ یہ تھا کہ میں اعزاز سید صاحب کا ویلاگ سن رہا تھا, انہوں نے وہاں یہ بات وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کا انکشاف کیا کہ جو پاکستان میں روس کے امبیسڈر ہیں انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا تھا, اور انہوں نے کہا کہ کیمرے شیمرے آپ نے لے کے نہیں آنے, آپ ویسے ہیں, آپ سے کوئی گپ شپ لگانی ہے. تو وہاں اس گپ شپ میں, اس بات چیت میں جو ہے وہ رشین امبیسڈر نے جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ان سے اظہار کیا, جو بھی جرنلسٹ وہاں پہ تھے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ گرائی گئی تھی جب وہ رشیا کے دورے پہ گئے تھے, اور ان کے رشیا کے دورے پہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرائی تھی, جس کا ظاہر یہی مطلب نکل رہا ہے, یہی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ اس دورے کے خلاف کون تھا یا کون ناخوش تھا, وہ ظاہر امریکہ تھا. اسی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور اسی بنیاد پہ عمران خان نے سارا جو ہے وہ نیریٹو بنایا تھا. تو یہ اس کی عمران خان کے اس نیریٹو کی بنیادی طور پہ جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہے, اور وہ رشیا کی طرف سے ہو رہی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ریجنل پرسپیکٹیو کو لے کے, ریجنل معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ رشیا نے اپنا جو وزن ہے وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دی ہے, اور یہ کہہ کے کہ عمران خان کی حکومت کو گرائے جانے میں ان کا جو رشیا کا دورہ تھا وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے, بہت دیر سے یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان نے جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کیا, اور کسی تھرڈ ملک کے راستے جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ پاکستان نے سپلائی کیا ہے یوکرین کو, جو کہ رشیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو رشیا کے امبیسڈر انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ دہرایا ہے, اور اس بات کی جو ہے وہ امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین کو
کسی تھرڈ ملک کے راستے بھی اسلحہ جو ہے وہ فراہم نہیں کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ کچھ خبروں کی نفی تھی جن میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا پاکستان نے شاید کسی تھرڈ ملک کے وجہ سے جو ہے وہ یوکرین کو جو ہے وہ اسلحہ بیچا ہے، جبکہ رشین ایمبیسڈر کی بات چیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ پاکستان نے کسی تھرڈ ملک سے بھی جو ہے وہ یوکرین کو جو ہے اسلحہ وہ نہیں بیچا جو کہ وہ روس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ یہ ایک اور اہم جو تھی وہ ڈیولپمنٹ تھی اس حوالے سے۔ اور تیسری خبر آپ کے حوالے سے آپ سے وہ یہ شیئر کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو گیا ہے 8 فروری کو، اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے جو سیشن ہیں وہ کال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، اور پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ اہم اجلاس کل جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ کل اجلاس اس کا جو ہے وہ ہوگا پنجاب اسمبلی میں۔ گورنر جو پنجاب ہے انہوں نے سمری پہ دستخط کر دی ہیں، اور کل جو اسپیکر ہیں سبطین خان وہ پنجاب اسمبلی کے جو نئے ممبران ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، نئے منتخب ممبران سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا، اور پھر چند ایک دن میں جو ہے وہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے حوالے سے انتخاب ہوگا۔ اور بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی اگلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بننے جا رہی ہیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز ان کو ملے گا۔ ان کی نمبر گیم جو ہے وہ ظاہر 200 سے کراس کر چکی ہے، کچھ ان کے ساتھ جو ہیں وہ آزاد اراکین بھی ملے ہیں ریزرو سیٹیں ملا کے، تو 200 یا اس سے زائد ان کی جو ہے وہ نمبر گیم ہو چکی ہے، اور آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تقریباً 185 یا 86 جو ہیں وہ ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب ہو جائیں گی ہاؤس سے، اور وہ پھر پہلی جو ہے خاتون وزیر اعلیٰ جو بنیں گی۔ انہوں نے اس حوالے سے بیوروکریسی سے جو ہے وہ فیڈ بیک بھی لینا شروع کر دی ہے، اور اپنا جو لائحہ عمل آئندہ کے دنوں میں یا آئندہ کے مہینوں میں یا سالوں میں آنے والے جو آئندہ کے معاملات ہوں گے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہیں کہ میرا یہ انیشیٹو ہوگا، یہ میرا ڈیولپمنٹ کا پلان ہوگا، یہ ایجنڈا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کو ظاہر ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 28 فروری کو شاید بلایا جا سکتا ہے۔ صدر پاکستان کو اس حوالے سے ریکوزیشن جو ہے وہ بھی بھیج دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے جس طریقے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو مسلسل اس پہ جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ چلتے چلتے آپ سے ایک اہم بات ضرور شیئر کرنی ہے۔ کل جو میں بار بار بات کر رہا تھا پٹاری جو ہے جناب، میں نے جیسے کہا تھا کہ وہ کھول دی ہے میں نے خبروں کی، اور وہاں سے آپ کو ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پٹاری سے جو کل جو ہے وہ بڑی اہم ترین بڑی ایکسکلوسیو سٹوری کل میں آپ سے شیئر کروں گا تقریباً شام 4-5 بجے۔ وہ خبر جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، بڑی دھماکہ خیز سٹوری ہے وہ۔ امید ہے آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے اور مجھے جو ہے وہ فیڈ بیک دیں گے۔ کل 4-5 بجے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو کل خبروں کی پٹاری سے کل ایک بہت بڑی خبر، ایکسکلوسیو خبر کل جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آپ سے شیئر کی جائے گی۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔